اور ان کے تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین انہیں مزید توفیق عطا فرمائے اور دوسرے منتظمین کو بھی اسی نقش قدم پر دعوتی امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے ابھی آپ نے سنا، فرق اسلامیہ اور تحریکات، عقائد، افکار اور نقصانات۔ یعنی اس امت کے اندر کتنے فرقے پائے جاتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے جو تحقیقات اٹھتی رہتی ہیں، تو ان کے عقائد و افکار کیا ہیں اور دین اسلام کے لیے یہ کس قدر نقصان دہ ہے، انشاءاللہ یہ جو مختصر وقت ہے اس کے اندر اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے شروع سے لے کر آخری نبی تک دو طریقے نازل کیے تاکہ لوگ اس طریقے کی اتباع کر کے ہدایت کا راستہ حاصل کر لیں۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی، اور دوسرا طریقہ یہ کہ اس کتاب کی، اس شریعت کی تشریح کے لیے، اس شریعت کی تعلیم کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو بھیجا۔ یہ انبیاء اکرام دنیا میں آنے کے بعد ایک لمبی مدت تک لوگوں کے درمیان زندگی گزار کر انہوں نے اللہ رب العالمین کی شریعت سکھائی، جس کی آخری کڑی ہمارے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے 23 سال کی ایک لمبی مدت لوگوں کے درمیان گزاری اور اپنے صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو شریعت نازل ہوئی تھی، تفصیل کے ساتھ مکمل شریعت کی تعلیم دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہ دین مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ تک یہ دین پہنچا چکے تھے۔ اپنی آخری زندگی میں حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جبن غفیر کے سامنے ان سے پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے جو مجھے ڈیوٹی دی تھی، کیا میں نے وہ ڈیوٹی ادا کر دی؟ کیا اللہ رب العالمین کی شریعت تم تک پہنچا دی؟ ان تمام لوگوں نے بیک زبان یہ گواہی دی تھی، ان تمام صحابہ اکرام نے ایک زبان ہو کر یہ گواہی دی کہ اللہ کے رسول، آپ نے اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 3 مرتبہ اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا، یا اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا، اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا۔ یہ گواہی صحابہ اکرام نے پوری امت کی طرف سے ادا کی ہے۔ جو بھی صحابہ اکرام کے منہج پر ہوگا وہ یہی گواہی دے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے دین کو مکمل طور پر اپنے صحابہ کو سکھا دیا تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، تمام کے تمام صحابہ اکرام ایک دین پر قائم تھے، ایک شریعت پر، ایک عقیدے پر، ایک منہج پر۔ ان صحابہ اکرام کے درمیان کوئی تفرقہ بازی نہیں تھی۔
الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ گروہوں میں، الگ الگ گٹوں میں یہ صحابہ اکرام بٹے ہوئے نہیں تھے، بلکہ سب کے سب ایک دین پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کے درمیان دین کے مسائل کو لے کر، شریعت کو لے کر الگ الگ گروہ نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنے صحابہ کو یہ تنبیہ کی تھی کہ گرچہ ابھی سب کے سب ایک دین پر قائم ہو، ہمیشہ تمام کے تمام لوگ اسی دین پر 100% قائم رہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میری وفات کے کچھ بگاڑنے کی کوشش شروع ہو جائے گی، اس امت کے اندر فتنے داخل ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو فتنے کے متعلق حدیثیں سنی ہے ذرا ہمیں بھی سنائے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے پہل جو شہوت کے متعلق فتنے ہیں ان فتنوں کا تذکرہ کیا۔ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ، کہ ایک شخص اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے مال کے تعلق سے، پڑوسی کے تعلق سے جو گناہیں انجام دیتا ہے، یہ بھی فتنے ہیں۔ اور ان فتنوں سے نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے صدقات و خیرات کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور نماز روزے وغیرہ کا اہتمام کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے میں ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے اسے آپ اچھی طرح جان رہے ہیں، میرا مقصد ہے ان فتنوں کے بارے میں پوچھنے کا جو سمندر کی لہروں کی طرح اس امت کے اندر داخل ہوگی۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ امیر المؤمنین، آپ کو اس بارے میں غور و فکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس بارے میں گھبرانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ موجود ہے۔ جب تک آپ موجود ہیں اس دنیا کے اندر یہ فتنے داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس دروازے کو توڑا جائے گا یا اس دروازے کو کھولا جائے گا؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اس دروازے کو توڑا جائے گا، اس دروازے کو کھولا نہیں جائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر شہید کیا گیا۔ آپ فتنوں کے لیے بند دروازے کی طرح تھے۔ جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں موجود رہے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس دین کے اندر بدعتیں داخل کرے، اس دین کو بگاڑ دے۔ اگر کوئی کوشش کرتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت نوٹس دیتے اور انتہائی سخت سزائیں دیتے۔ اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ دین کو بگاڑنے کی کوشش کرے۔ لیکن جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ان فتنہ پروروں کو موقع مل گیا اور مختلف علاقوں سے یہ فتنہ پرور اس دین کے اندر بدعتیں اور فتنے داخل کرنا شروع کر دیے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور یہ عثمان غنی کون تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، آپ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے تحاشا مال و دولت سے نوازا تھا۔ انتہائی مالدار تھے، اور جتنا مال و دولت سے نوازا تھا اس سے کہیں بڑا دل دیا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ ہمیشہ اس تاک میں لگے رہتے کب کوئی موقع ملے اور اللہ رب العالمین کی جنت خرید لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہجرت کرنے کے بعد، تو مدینے کے اندر پینے کے پانی کا بڑا مسئلہ تھا، بڑی قلت تھی، مسلمان پریشان رہتے تھے۔ ایک ہی کنواں تھا
جس سے میٹھا پانی نکلتا تھا، اور یہ کنواں ایک یہودی کے ہاتھ میں تھا، اس کا مالک ایک یہودی تھا اور مسلمانوں کو بڑا پریشان کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو اس کنویں کو خرید کر اللہ رب العالمین کے راستے میں آباد کرتے، اللہ رب العالمین کے راستے میں ہدیہ کرتے، صدقہ کرتے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے اس کنویں کو خریدا اور اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی، مسجد نبوی تک پڑنے لگی، مسجد کے اندر جگہ اب نہیں ہو رہی ہے، مصلیوں کی تعداد کافی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس مسجد کی توسیع کی ضرورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کی توسیع کرنے کے لیے اچھے خاصے پیسے کی ضرورت ہے، اور صحابہ اکرام اتنے مالدار نہیں تھے جو اچانک اس خرچے کو برداشت کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کے بدلے آخرت میں اللہ رب العالمین کی جنت لکھوا لے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر تاک میں رہتے تھے، اپنے جیب سے پورا پیسہ ادا کیا اور دنیا کے بدلے انہوں نے جنت خریدی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کا اعلان کیا کہ ہمیں تعاون کی ضرورت ہے، چندے کا اعلان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے ساتھی، اس امت کے سب سے افضل ترین شخصیات، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور اپنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں نچھاور کر دیا، قربان کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ آج میرے پاس اچھا خاصا مال موجود تھا۔ ہماری حالت اس کے بالکل الٹی ہوتی ہے۔ اگر کہیں پر مسجد کے لیے یا کسی دینی کام کے لیے چندے کا اعلان ہو اور ہمیں پتا چل جائے کہ ابھی لوگ پکڑیں گے مجھے چندے کے لیے، سب سے پہلے ہم دور بھاگیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ آج میرے پاس اچھا خاصا مال ہے اور اللہ کے رسول نے اعلان کیا۔ چنانچہ آدھا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑا سا مال لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر کتنا لائے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول جتنا آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ہی اپنے گھر بار میں چھوڑا ہے، بال بچوں کے لیے اتنا ہی چھوڑا ہے، آدھا مال اللہ کے رسول آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ ایک ہی سوال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول گھر میں بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا، جو کچھ تھا سب کچھ آپ کے قوت آتی ہے، پیسے آتے ہیں تو اس کے ساتھ برائیاں بھی اس کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ تو ایک شخص جس کے ہاتھ میں پولیس ہو، فورس ہو، عدالت ہو، کورٹ ہو، کچہری ہو، پورا نظام جس کے ہاتھ میں ہو، تو وہ شخص اگر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے تو کوئی بڑی بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان ہے، وہ فرشتے نہیں ہے۔ تو ان کو ہٹا کر جن کو آپ لانا چاہتے ہیں یہ ان سے اچھے ہوں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اور ہم نے دیکھ لیا ان کی پوری تاریخ ہم نے دیکھ لی ہے، یہ خلفائے راشدین تک سے راضی نہیں ہو سکے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سے راضی نہیں ہو سکے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سے راضی نہیں ہو سکے، صحابی رسول معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی نہیں ہو سکے۔ تو جب صحابہ اکرام سے، خلفائے راشدین سے یہ راضی نہیں ہو سکے تو آج کے دور کے حکمرانوں سے راضی ہو جائیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آج کے دور کے حکمرانوں سے راضی ہو جائیں۔ ان کی تاریخ میں، ان کی خبیر میں ہمیشہ یہی خروج و بغاوت موجود ہے، اور جہاں کہیں یہ رہتے ہیں وہاں پر اسی طرح خروج و بغاوت کر کے لوگوں کے اندر فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، قتل و خوریزی بڑھاتے ہیں، اور یہاں پر اس طرح امن و امن کو غارت کر دیتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے حضرات کے لٹریچرز پڑھنے والے نوجوان بے شمار ہیں، خصوصاً عصری اداروں میں پڑھنے والے، اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے،
ایسے لوگوں کے لٹریچرز کے دل دادا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں، ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں اور اسی فکر کے اندر آہستہ آہستہ ڈھل جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ سب سے بڑا کام جس نے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا وہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک سب سے بڑا کام ہے کسی طرح خلافت قائم کرنا، اور خلافت قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب وہی ایک راستہ انہیں نظر آتا ہے کہ فتنہ و فساد پھیلانا پڑے گا اور حکومت اپنے قبضے میں لینی پڑے گی۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو اس لیے نہیں بھیجا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت پر لوگ اگر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین خود انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری مکی زندگی کے اندر دشمنوں کے ہر طرح کی مصیبتوں کا سامنا کیا۔ صحابہ کرام کی تعداد مکہ کے اندر جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تھا، صحابہ کرام کی ایک تعداد بن چکی تھی۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول اکیلے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک تعداد بن چکی تھی، اس پوزیشن پہ آ چکے تھے کہ اگر ان پر کوئی ظلم و ستم کرے تو کم از کم کسی ایک دو کو تو ختم کر ہی دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجازت دی؟ کبھی اجازت نہیں دی۔ انہیں صبر کی تلقین کرنے کے لیے کہا، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے کے لیے کہا، اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ اگر پھر بھی برداشت نہ ہو سکے تو یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف تم اتر جاؤ میدان کے اندر، بلکہ یہ کہا کہ اگر تم برداشت نہیں کر سکتے تو اس زمین کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور ہجرت کر کے ملک حبشہ کی طرف یا پھر بعد میں مدینے کی طرف۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک ان ظالموں کے خلاف جنگ کی اجازت نہیں ملی جب تک کہ مسلمانوں کے اندر وہ قوت نہیں آ گئی کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بالکل واضح اس بات، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے